بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وموالاه وبعد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حسن خلق، وعفة في طعمة، وصدق حديث، وحفظ أمانة. رواہ احمد فی مسندی. معزز و مکرم حاضرین، آپ کے سامنے مسند احمد کی 6652 نمبر کی روایت پیش کی گئی، جسے علامہ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح کہا ہے. راوی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں اور حدیث بڑی اہمیت رکھتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اربع اذا کن فیک فلا علیک ما فاتک من الدنیا، کہ اگر آپ کے اندر 4 چیزیں، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں تو دنیا کی تمام چیزیں اگر آپ سے فوت ہو جائیں، آپ کو نہ ملے تو آپ پر کوئی غم نہیں ہے، آپ پر کوئی پریشانی ہے ہی نہیں. اگر ایک انسان کے اندر 4 صفتیں موجود ہو جائیں اور اس کے علاوہ اگر کوئی صفت نہ ہو اس کے اندر، تو اس کے لیے یہی 4 صفتیں کافی ہوں گی گناہوں سے نجات کے لیے اور جنت میں داخلے کے لیے. سب سے پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حفظ امانت، امانت کی حفاظت کی جائے. آپ کے پاس کوئی علاقے کوئی سامان رکھ دے، اب آپ کے امانت میں وہ چیز ہے، آپ اس میں خیانت نہیں کر سکتے ہیں. آپ کے پاس کسی نے اپنا پیسہ دے دیا، آپ اس کی حفاظت کیجئے. آپ اس کو کسی اور کو نہیں دے سکتے، آپ اس کو خرچ نہیں کر سکتے ہیں. آپ سے کسی نے آ کر کوئی بات کہہ دی کہ آپ اس کو سیکرٹ رکھیے، کسی کو بتائیے نہیں، تو یہ بات کی بھی امانت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی امانت کی حفاظت کرنے والے کی تعریف کرتا ہے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ جو امانت کی حفاظت نہیں کرتے ہیں انہوں منافقوں کے زمرے میں لا کے کھڑا کر دیتا ہے. کہ ایسے لوگ جو امانت کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، ان کے پاس جب امانت رکھی جاتی ہے تو اس کی خیانت کر دیتے ہیں، ایسے لوگ نفاق کی علامت کے شکار ہو جاتے ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آدمی امانت کی حفاظت کرے. کسی بھی طرح کی کوئی امانت ہو، کوئی میٹنگ ہو، وہاں پر کوئی بات ہو رہی ہو جسے باہر نہ بیان کیا جا سکے، اب آپ آ کر کسی سے بیان کر دیں. دوست نے مجبوری میں آ کر کوئی بات آپ سے شیئر کر دی، آپ نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر دوسرے سے بتا دیا، تو یہ امانت میں خیانت ہوئی. یہ صفت اگر آپ کے اندر ہے، یعنی امانت کی حفاظت کرتے ہیں، آپ خیانت نہیں کرتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے نجات کے لیے یہ صفت کافی ہے. دوسری چیز وصدق حدیث، آدمی کی گفتگو سچائی سے بھری ہوئی ہو، آدمی کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو، برائی والے الفاظ نہ نکالتا ہو، جھوٹ کے ذریعے کسی کو دھوکہ نہ دیتا ہو، یا کسی پر جو تہمت اپنے جھوٹی باتوں کے ذریعے نہ لگاتا ہو. ایسے لوگ جو لوگ جھوٹ نہیں بولتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے. آپ نے فرمایا: علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. لوگوں سچ بولو، سچائی یہ تمہیں بھلائی کی طرف لے جائے گی اور یہ بھلائی تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی. یعنی جنت میں جانا ہے تو آدمی کو سچ بولنا پڑے گا. اسی طریقے سے وَإِيَّاكُمْ وَالْكِذْبَ، جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ جھوٹ تمہیں برائی کی طرف لے جائے گی، فسق و فجور کی طرف لے جائے گی، اور یہ تمہیں جہنم کی طرف لے جانے والی چیزیں ہیں. یہ 2 صفتیں ہوئی، آدمی سچ بولے اور اسی طریقے سے امانت کی حفاظت کرے. تیسری چیز وحسن خلق، آدمی اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آئے. بھائی کے ساتھ کیسا رہنا ہے، باپ کے ساتھ کیسا رہنا ہے، ماں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، سماج والوں کے ساتھ کیسا رہنا ہے، غیر مسلمین کے ساتھ کیسا رہنا ہے، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، بھلائی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ ما من شیء اثقل فی المیدان من حسن الخلق، میزان عمل میں قیامت کے دن جو عمل تولا جائے گا اس میں اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں، اچھے اخلاق سے بہتر کوئی چیز ہے ہی نہیں میدان کے اندر۔ یعنی جو ہے ہمیں اور آپ کو اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، ہر کسی کے ساتھ چاہے وہ جس کیٹیگری کا ہو، سب کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور ان کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہے، اور ان کے ساتھ برے اخلاق سے پیش آنے سے بچنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللعانین لا یکون شفعاء ولا شہداء یوم القیامہ، لعن و طعن کرنے والے، اسی طریقے سے جھوٹی باتیں بولنے والے، یا اسی طریقے سے ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینے والے، بری الفاظ استعمال کرنے والے، قیامت کے دن ان لوگوں کی یہ لوگ شفاعت کیے نہیں جائیں گے، ان لوگوں کی شفاعت روک دی جائے گی۔ یا اسی طریقے سے آپ نے فرمایا ویل للذی یحدث فیکذب بالقوم لیضحک بہ ویل لہ ثم ویل لہ، اس آدمی کے لیے تباہی ہو، اس آدمی کے لیے بربادی ہو جو لوگوں کو اپنی جھوٹی باتوں کے ذریعے ہنساتا ہے، تاکہ لوگ جھوٹی باتیں لوگوں کے سامنے کرتا ہے تاکہ لوگ ہنسیں، یا کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو تاکہ لوگ ہنسے، تو ایسے انسان کے لیے قیامت کے دن تباہی ہے، بربادی ہے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ویل جہنم کے ایک وادی کا نام ہے جہاں پر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ بنایا گیا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تین چیزیں ہو گئی، ایک آخری چیز یہ ہے وَعِفَّةٌ فِي طُعْمَةٍ، آدمی حلال چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرے اور حرام چیزوں سے پاک رہنے کی کوشش کرے، یعنی آدمی حلال کو اپنانے والا بن جائے، حلال کا خوگر بن جائے، اور اسی طریقے سے حرام مال ہو، حرام کمائی ہو، حرام تجارت ہو، یا حرام جو ہے کیا نام ہے حرام طریقے سے کسی کے مال کو قبضہ کرنا ہو، ان تمام چیزوں سے اگر آدمی احتراز کرتا ہے اور حلال کی طرف دوڑتا ہے، حلال کام کرتا ہے، تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کا اگر ان سے دنیا کی تمام چیزیں ختم ہو جائیں، دنیا کی تمام چیزیں ان سے فوت ہو جائیں، تو ان کے لیے کوئی غم اور کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اگر ان کے اندر یہ چار صفتیں ہیں کہ آدمی بات کرے تو سچا کرے، اور اسی طریقے سے امانت کی حفاظت کرے، اچھے اخلاق سے لوگوں کے سامنے پیش آئے، اور اسی طریقے سے آدمی حلال کمائی کا خوگر ہو جائے اور حرام کمائی سے پرہیز کرے۔ یہ چار صفتیں آج آپ کو بتلائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں رہے ان جو ہے چار اخلاقوں کو اس طرح اور اسلامی اخلاق جو ان کو اپنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور برے اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا